من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. جتنی تعریفات کی جائیں کم ہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. دنیا کائنات کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور 7 سمندر اور ملا کر سیاہی بنا کر دنیا کائنات بیٹھ کر رب کی تعریف لکھنا شروع کر دے. دنیا کائنات تھک سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، یہ کلم بنے ہوئے کلمے، درخت ختم ہو سکتے ہیں، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، رب کائنات کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. جس طرح پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنانا اور سمندروں کو سیاہی بنانا ناممکن ہے، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف انسان کہے کہ میں مکمل کر سکتا ہوں، یہ ناممکن ہے. بے حد و حساب درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. میں گئے بگئے جمعے کے اندر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب بھی جناب محمد نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اجر اور ثواب بھی ہے، اور یاد رکھیے نہ پڑھنے والے کے لیے وعید بھی ہے. حدیث مشہور ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا آمین کہا. تو اس میں سے
جب سوال کیا گیا تو ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل صلوٰت والسلام آئے اور پیغام دیا کہ جب آپ کا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا جائے اس پر اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ تو آپ کہیں بھی مجلس میں بیٹھے ہوں، جب بھی میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہماری زبانوں سے بے ساختہ محبت اور ایمان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا چاہیے۔ اما پارہ ہے، 30واں پارہ سورۃ الشمس ہے، اور آیت نمبر میں نے آپ کے سامنے 9 اور 10 پڑھی ہے۔ قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو یعنی اپنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ خسارے میں چلا گیا۔ انسان کی زندگی گزارنے کے اپنے طور طریقے ہیں، وہ انسان گزار رہا ہے۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جنت کمانے کے لیے بنا کر دی ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارو، پر اس طریقے سے گزارو، یہ مائنڈ بنا کے گزارو کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ انسان جب جیل میں ہوتا ہے، قید خانے میں ہوتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کا کیا مائنڈ ہوتا ہے کہ میں عیش و آرام میں ہوں، میاں بیوی سے دور، بچوں سے دور، ماں باپ سے دور، رشتہ داروں سے دور، اوپر سے روزانہ اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا سمجھے گا میں جیل کے اندر خوش ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ مثال یہی ہے کہ یوں سمجھے کہ میں یہاں آزمائشوں کی گھڑی کے اندر ہوں، ہر وقت میرے اوپر آزمائش ہے، کبھی کہیں سے چغلی کی شکایت نہ میری ہو جائے، کبھی میرے منہ سے کسی کے لیے گالی نہ نکل جائے، کبھی میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ملے، کبھی میرے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ملے۔ ہر وقت وہ اپنے آپ کو قید کے اندر سمجھے کہ میں ایک اسلام کے دائرے کے اندر بند ہوں، اس کی حدود میں رہ کر مجھے کام کرنا ہے۔ جب انسان یہ اپنا مائنڈ بنا لے کہ میں نے ہر چیز کو دین اسلام کے مطابق لے کے چلنا ہے اپنی زندگی کو، تو وہ پھر غلطی کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کہیں اس سے غلطی ہو بھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا کا پتلا ہے، ہو جاتی ہے غلطی۔ وخیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کر رب سے معافی مانگ لے، وہ کامیاب انسان ہے۔ اس کے اندر ہماری لائف جو چل رہی ہے، 4 سے 5 فٹ، 6 فٹ، 7 فٹ کا جو اللہ نے جسم عطا فرمایا ہے، اس کے ساتھ انسان کے 2 تعلق ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم کے بغیر روح بیکار ہے، روح کے بغیر جسم بیکار ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو انسان کو اپنے روح کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے نفس کو، اپنے جسم کو بھی پاک رکھنا ہے۔ روح کو خراب جو چیز کرتی ہے وہ آج ہمارا مائنڈ بن چکا ہے، گانے کیوں سن رہے ہو؟ یا دل کو تسکین دینے کے لیے، دل کو سکون دینے کے لیے گانے سن رہا ہوں۔ بھئی صبح صبح قوالی کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ بھی اس لیے لگائی ہوئی ہیں، گانے تو نہیں لگائے ہوئے نا، گانے سے تو بچے ہوئے ہیں۔ قوالی گانے سے بھی بڑا گناہ ہے جس کے اندر ٹوٹلی شرک ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے ایک مائنڈ بنا لیے ہیں، قوالیاں لگا لینا، گانے لگا لینا، یہ دل کو سکون ملتا ہے۔ پریشان بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا تھوڑے گانے لگا لوں، تھوڑا دل کو سکون مل جائے۔ یہ روح کو خراب کرنے والا کام ہے۔ انسان کی روح کو سکون کب ملتا ہے؟ کس سے ملتا ہے؟ کیا چیز پڑھنے سے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن کی روح تو وہ روح ہوا کرتی ہے جب اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جائے، قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، دنیا کے اندر چغل خوری کا عذاب، یہ واقعات اس کو قرآن کے سنایا جائیں، وجلت قلوبہم، اللہ کے خوف سے اس کے دل ڈر جاتا ہے، مومنوں کی روحیں کام جایا کرتی ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومن کی روح کو اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایمان کو سکون ملتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ مومن کا سکون ہے، جسے ہم نے برباد کر کے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کے اندر ہم شامل ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اب آئے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ نفس کو، روح کو پاک کیسے کیا جائے گا۔ کچھ ہفتے پہلے میں نے یہ درس نماز کے بعد دیا تو ساتھیوں کی فرمائش تھی، گزارش بھی تھی کہ یہ جمعے کے اندر ہو جائے تو اور بہتر ہوگا، اس لیے آج یہ ٹاپک میں نے اٹھایا ہے کہ قد افلح من زکاہا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جس نے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ نفس ہے کیا؟ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ، نفس امارہ جو برائی پہ ابھارتا ہے، برائی پہ ابھارتا ہے، آپ سے کمزور ہے، اس کو گالی دینے کا دل کر رہا ہے، چل اس کو گالی دے دے، اس کا گھر کا کوئی چیز پڑی ہے، کانچ یہ توڑ دے، اس کا بلف توڑ دے، مسجد کا یہ نقصان کر دے، یہ چیز چوری کر لے، یہ کر لے، اس کا یہ نقصان کر لے، اس کے گھر کے باہر یہ چیز پڑی ہے تو اٹھا لو، کون دیکھ رہا ہے، جو برائی پہ ابھارتا ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف کے اندر ہے، اور چلتا چلتا 13واں پارہ پہلی آیت، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور میں اپنے وہ انسان، اب اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کے اندر اپنی بات کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو، کیونکہ وہ امارہ ہے، برائی پہ ابھارتا ہے، میں اپنے آپ کو اس سے مطمئن نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس تو برائی کی طرف ابھارتا ہے، یہ نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرے پروردگار کا رحم میرے اوپر ہو تو بندہ انسان اس سے بچ سکتا ہے، ورنہ یہ نفس کس پہ ابھارتا ہے؟ برائی پہ۔ جب زلیخا نے دروازے بند کر کے وقالت حیت لک، میرے ول تک ذرا، میرے طرف دیکھ، بن ٹھن کے دروازے بند کر کے سامنے کھڑی تھی، ہار و سنگھار کر کے، وقالت حیت لک بلا رہی تھی، اس وقت یہ نفس امارہ اگر برائی پہ ابھار دیتا تو کیا خیال تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام بچ جاتے؟ نہیں، اس وقت ان کے دل میں جو خیال آیا وہ نفس مطمئنہ کا، نفس لوامہ کا تھا کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، دوڑ لگا دی، بھاگ پڑے وہاں سے۔ تو نفس امارہ کیا ہے؟ جو برائی پہ ابھارتا ہے انسان کو، کسی کو گالی دے دینا، کسی کے بارے میں چغلی کر دینا، کسی کے اوپر بہتان لگا دینا، ادروائز کوئی بھی XYZ کوئی بھی معاملہ ہے جو برائی پہ انسان کو ابھار رہا ہے، وہ دلی طور پہ ابھار رہا ہے یا دماغی طور پہ اس کے اوپر اکسا رہا ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں، جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے بچنا کیسے ہے؟ اب ہم آتے ہیں 29ویں پارے کی طرف، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قیامہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ نفس لوامہ، ملامت کرنا، یار یہ کام کیا ہے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی کو گالی دی بیٹھا ہوں تو نہیں دینی چاہیے تھی، کسی کے ساتھ غلط بیانی کر بیٹھا ہوں تو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ جو اس کو برائی سے
کر بیٹھا یا کرنے کی سوچ رہا تھا اور پھر اس سوچ کو تبدیل کر دیا، اپنے آپ کو ملامت کی طرف لے کے آیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ برائی ہے، یہ چغلی ہے، یہ بہتان ہے، میں کسی کی چغلی کر رہا ہوں، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے مردے بھائی کا گوشت سامنے پڑا ہو اور تم اس کو کھانا پسند کرو گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، جس طرح اس کو کھانا ناپسند کرتے ہو، تمہارے لیے ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ تم اس گوشت کے ٹکڑے کو یا اس گوشت سے بھائی کے جسم سے گوشت نکال کر کھاؤ، یہ ناپسند ہے تمہارے لیے، اسی طرح کسی کی چغلی کرنے کو ناپسند کیا کرو۔ اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ مسلمان اس بات کے اندر ملوث ہیں، میرے ساتھ بیٹھا ہے تو میرا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس کا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس کا ہے۔ ایک پل کے اندر سگے بھائیوں کو لڑا دینا، ایک پل کے اندر باپ بیٹے کو لڑا دینا، ماں بیٹی کو لڑا دینا، ایک پل کے اندر معمول بن چکا ہے زندگی کا۔ اور رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا کام کرنے والا کیا ہے؟ ایسا سمجھے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نفس اللوامہ ہے جو برائی کی طرف ہمیں ابھارتا ہے۔ ہم نے اس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ اس کو اپنے نفس کو، اپنی روح کو ان چیزوں سے کیسے بچانا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیے، اپنے آپ کو اطمینان میں لے کے آئیے کہ نہیں یہ کام شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، اس کو قرآن حدیث نے اجازت نہیں دی ہے تو نہیں کرنا ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن رکھیے، اور جو بندہ اپنے نفس کو مطمئن کر لے، ہم کیا کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ اپنے کاروبار کے اندر بڑا کامیاب ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ کہ اس کا دل جو مطمئن ہے کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں گا مجھے کامیابی ملے گی، یہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو کامیابی ہی ملتی ہے۔ بھی یار آپ کو کیوں کامیابی ملتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ہی سوچ ہے میری، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے یقین ہے کہ میں اس کام کو کر جاؤں گا، جتنی مشکل مراحل ہیں، جتنی پریشانی ہیں، میں اس کام کو کر جاؤں گا، یہ میرا دل مطمئن ہوتا ہے، میرا دماغ مطمئن ہوتا ہے، میں اس کام میں ہاتھ ڈال لیتا ہوں۔ اور یہی آج دنیا کی روٹین ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کے اندر ہم ایک چھوٹی سی چھوٹی بھی چیز خریدتے ہوئے جب تک دل مطمئن نہ ہو، دماغ مطمئن نہ ہو، تب تک ہم اس چیز کو نہیں خریدتے، حتیٰ کہ تھوڑے سے ٹماٹر ہی کیوں نہ خریدنے ہوں اس کو بھی ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں یہ کہیں نرم تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے قرآن کی باری آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی باری آتی ہے، دین اسلام کی باری آتی ہے، نماز کی باری آتی ہے، زکوٰۃ کی باری آتی ہے، روزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، صدقات کا تذکرہ ہوتا ہے، تب ہم کہتے ہیں یار سوچیں گے، ابھی تو صدقہ کرنے کے پیسے جیب میں نہیں ہیں، 100-200 روپے تو ہے ہی نہیں میری جیب میں، مشکل سے 200 روپیہ ہے، ادھر دوں گا تو میرا کیا بنے گا، روزے میں رکھ نہیں سکتا ہوں، سارا سال جانوروں کی طرح چلے گا، کھائے گا پیے گا، جب رمضان مبارک آئے گا یہ مریض بن جائے گا۔ یہاں ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، سارا سال اس کو پورا دن پانی نہیں ملے، یہ باتوں میں مشغولیت میں اتنا ہوگا، پانی کی فکر نہیں ہوتی ہے، جب بھی رمضان المبارک شروع ہوگا پانی کی بوتل ہاتھ میں ہوتی ہے، میں یار گردوں کا مریض ہوں، بار بار پانی نہیں پیوں گا تو میرے سکون نہیں ملتا، لہٰذا میں سارے دن کا روزہ کیسے رکھوں گا۔ ہیلے بہانے، دل ہی مطمئن نہیں ہے۔ جب نفس مطمئنہ ہمارے پاس نہیں ہے تو یاد رکھیے گا پھر کامیابی نہیں ہے۔ ہاں، اگر نفس امارہ نے برائی پہ اکسا دیا، برائی ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اللہ کا قرآن اس کا فیصلہ بھی تو بتلاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں سکھلاتے ہیں، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی اور آیت بھی پڑھ دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، 28واں پارہ ہے، آخری سورہ تحریم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس نہیں ہے، عام لفظ نہیں ہے، مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو سنبھال لو، غلطی ہو جائے توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو،
توبۃ نصوحا، سچی توبہ رب تبارک و تعالیٰ سے کرو. اپنے نفس کو، نفس امارہ غلطی ہو گئی، برائی ہو گئی، اب اپنے آپ کو توبہ کی طرف لے کے آؤ. توبہ کر کے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لو. توبۃ نصوحا، سچی توبہ. اور حدیث مبارکہ جو اس کی تشریح کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں انسان کے اندر غالباً ذکر آتا ہے، او کما قال علیہ السلام، جب توبہ کرنے لگو سب سے پہلے تو اس گناہ کے اوپر آپ کی شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے. نمبر 2، جو گناہ کیا ہے اس گناہ کا رب سے اعتراف کریں کہ یا اللہ ہاں واقعی یہ گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، یا اللہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے ہو گئی ہے. اور نمبر 3، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کی رب سے توبہ کرنی ہے. ہم نے کبھی ایسے سوچا ہے؟ کبھی ایسے دل سے دعا کی؟ سرسری طور پہ دعا مانگ لیتے ہیں پھر انہی کاموں میں لگ جاتے. تو توبۃ نصوحا، جب سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے، قد افلح من زکاہا، ایسا بندہ کامیاب ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اندر ہم سے بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہے، گناہوں کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں توبہ کرنے کا موقع نہیں کرتے، لگا اپنے آپ کو لے کے آتے، اور کر بھی لیا تو سرسری طور پر کوئی بیٹھ کر کبھی دعا مانگ لی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الاذان والاقام لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اذان ہوئی، آپ آئے مسجد میں، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھی، آپ بیٹھ کے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اور دعاؤں کے مختلف طریقے بتلائے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. درود شریف پوری دعا میں صرف درود شریف ہی پڑھتے رہیں، نیت صرف اللہ سے گناہ کی توبہ کی، اللہ گناہ معاف فرما دے گا. جس طرح جامع ترمذی کی حدیث میں اکثر سناتا رہتا ہوں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے یہ حدیث سنائی تو اللہ کے نبی، میں اپنے دعاؤں کا 4 حصے کر لوں، 1 حصہ میں درود شریف پڑھوں اور 3 حصے میں اپنے لیے کچھ مانگوں، تو اللہ کے نبی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِن زِدتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ، اگر درود شریف زیادہ کر لے تو تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کے نبی میں جو ہے 2 حصے درود شریف اور 2 حصے یعنی 4 منٹ ہیں تو 2 منٹ درود شریف پڑھوں اور 2 منٹ اپنے لیے کچھ مانگ لوں. آپ نے فرمایا ان زدت فهو خیر اللہ، مرضی تیری ہے لیکن اگر درود شریف بڑھا لے تو تمہارے لیے فائدہ ہے. اچھا اللہ کے نبی 3 منٹ میں درود شریف پڑھوں، 1 منٹ اپنے لیے چھوڑ دوں، جو رب سے کچھ مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا یہی ہوتا ہے نا. ہمارا ہاتھ اٹھاتے ہیں کچھ بھی نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ یا اللہ اولاد دے دے، مال دے دے، دولت دے دے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، شروع سے بس ہاتھ اٹھاتے ہیں، شروع سے ہی شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ، او بھائی مرضی تیری ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لے تو اور بہتر ہے. تو اللہ کے نبی پورے 4 منٹ درود شریف میں ہی لگا دوں، پھر پوری دعا میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو یہ اپنی زندگی کی روٹین بنا لے، معمول بنا لے، ہاتھ اٹھا اور درود شریف پڑھتا رہے، پوری دعا میں اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا، تیرے سارے غم بھی دور کر دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی ہم نے یہ کیا؟ کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال آیا؟ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں دنیا کے آگے، اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، اپنی جان کو ذلیل کر رہے ہیں لوگوں کے آگے، لیکن کبھی بھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کر رب سے مانگا ہم نے؟ دنیا کے سامنے اگر کسی کے ہم انسلٹ کر بیٹھے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ وہ سامنے والا بدلہ لینے پہ تیار ہے تو ہم فوری اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمیں جرگہ بٹھانا پڑے، ہمیں فیصلے کے لیے پنچایت بٹھانی پڑے، بٹھا کر اس سے معافی مانگے کہ کہیں معاملہ نہ بڑھ جائے. اور یارو رب کائنات سے بھی کبھی معافی مانگیے جو ہر وقت تمہارے اوپر نظر ڈال کے بیٹھا ہے. دنیا کی مائل جسم پہ لگ جائے، کپڑوں پہ لگ جائے، سفید کپڑے ہیں، داغ لگ گئے، اتار کر پھینکنے کے لیے تیار ہوتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کپڑے میلے ہیں. اور یارو جو دل کے اوپر تمہارے زنگ چڑھے ہوئے ہیں، عرصہ گزر گیا ہے، کبھی اس زنگ کو بھی اتارا ہے، دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کس کی نظر پڑتی ہے؟ جسم پہ کپڑوں پہ نظر پڑے دنیا کی تو کپڑے اتار کے پھینکنے کے لیے تیار.
بال گندے تو نہا دھو کر تیار ہونے کے لیے تیار، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ گندا رہتا ہے، کپڑے گندے ہیں۔ تو جس دل پہ رب کی نظر ہے، رب فرما رہا ہے کہ دلوں کو پاک کرو، اور یہ دل کس سے پاک ہوتے ہیں؟ الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے پاک ہوتے ہیں۔ جس دل پہ رب کی نظر پڑتی ہے وہ دل پاک نہیں ہے، وہ صاف نہیں ہے، وہ شرک و بدعات سے، خرافات سے بھرا پڑا ہے، میل و کچیل سے بھرا پڑا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ رب کائنات کی جب اس پہ نظر پڑتی ہے، کیا رب کائنات کی توہین نہیں؟ یہ انسلٹ نہیں کہ اللہ کریم کی نظر جب اس دل پہ پڑے گی، اس کے اندر شرک و بدعات بھرا پڑا ہوگا، خرافات بھری پڑیں گی اس دل کے اوپر، تو کیا حالت ہوگی ہماری؟ تو میرے محترم بھائیو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو پاک کیجئے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے، ایسا بندہ کامیاب ہے۔ قرآن میں بارہا اللہ نے تذکرہ فرمایا، 18واں پارہ اٹھائیں تو رب فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون۔ اب یہ صفات سن لیں جو کامیاب لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ مومن لوگ کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نماز کے اندر خشوع خضوع رکھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ اپنے نماز کو پڑھتے ہیں، تسلی کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، غلط کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، مال صاحب نصاب کو پہنچ جائے تو وقت پہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ آگے چلتے جائیں تو آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں جنت کے۔ اللہ اکبر، یہ ساری صفتیں اللہ نے بتلائی ہیں ایک مومن کی، جس کو اپنا دل پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے گناہوں سے، نمازوں کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک لغو باتوں سے، لغو کاموں سے، بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ ایسے کاموں سے بچنے والے مؤمنین کون ہیں؟ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے، جنت الفردوس کے، جس کے لیے ہم اکثر دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ آمین تو کہہ دیں، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہم دعائیں کرتے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ پھر یہ نہیں ہے ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 6 مہینے کے لیے، نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قد افلح من زکاہا کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو، اپنے دلوں کو، اپنی روحوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ نفس ہمارا پاک کب ہوگا؟ جب اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوگی۔ یہ ہماری روح کب پاک ہوگی؟ جب ہماری زبان پہ ذکر اللہ ہوگا۔ یہ ہمارا دل کب پاک ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو، فرمایا پورے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک چھوٹا سا لوتڑا ہے، اذا صلحت وہ ٹھیک ہے تو صلح الجسد کلو، پورا جسم انسان کا ٹھیک ہے، و اذا فسدت فسد الجسد کلو، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم بیکار اور برباد چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دوسرے حدیث میں فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ میرے نبی نے اشارہ کرتے ہوئے سینے کی طرف فرمایا، یہاں اشارہ کرتے فرمایا التقوی ہا ہونا، لوگوں تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ گیا وہ متقی پرہیزگار بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دلوں کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام کے اوپر، جب موت آئے تو خاتمہ بالخیر کے اوپر آئے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔